عمر خیام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس نے بھی کافی گستاخی اور بلکہ گستاخی کی ایک جگہ کوزہ نامہ اس نے لکھا. کوزہ نامہ میں اس نے لکھا شکوہ کیسا کر رہا ہے. دیکھیے عمر خیام, فارسی کا تو میں بیان نہیں کرتا, اردو کا بتاتا ہوں میں اردو میں, کہ رمضان کے بعد میں اپنے مے خانے میں گیا تو وہاں ایک عجیب تماشا دیکھا. فارسی میں لکھ رہا ہے عمر خیام کہ کچھ سراہیاں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہوئی ہیں, کچھ کوزے جمے ہوئے ہیں سال پہ دست سے, کیونکہ رمضان میں تو پیتا نہیں تھا, تو ایک مہینہ تو خالی تھا. تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا کوزہ جو بہت ہی خوبصورت بہت ہی عالیشان کوزہ تھا, ایک ٹوٹے پھوٹے کوزے سے کہہ رہا ہے کہ میرا حسن دیکھ, میں کہاں ہوں اور تو کہاں ہے. تو ٹوٹا پھوٹا کوزہ بڑے کوزے سے کہتا ہے کہ تو مجھے کیوں کہہ رہا ہے, شاید مجھے بناتے وقت میرے بنانے والے کے ہاتھ لرز گئے ہوں. دیکھ کتنا بڑا یعنی گستاخانہ ہے. دیکھیا, اس لیے ایک چیز یاد رکھیے آپ, کسی انسان کو بھی اس کے فزیکل ایٹریبیوٹ پہ کبھی بھی برا نہیں کہنا, کیونکہ خدا کو بول رہے ہیں آپ, اس کے بنانے والے کو بول رہے ہیں. انہیں کالا ہے, انہیں گڈھا ہے, انہیں گورا ہے, انہیں لنگڑا ہے, انہیں فلاں ہے, کیونکہ یہ ڈائریکٹ خدا سے آپ ڈائریکٹ کہیں کہ وہ بنانے والا وہ ہے, اس میں کیا دخل ہے. اگر میں ایسا بنا ہوا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے. یاد رکھیے چیز بہت اہم ہے یہ. اور ایک جگہ عمر خیام کے بارے میں آتا ہے, یہ سنتے چلیے, بڑی خاص چیز ہے. شاید ایسی محفلیں پھر ہوں یا نہ ہوں, ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں. عالم میں ایک مرتبہ جوش میں اور عیش میں یہ شراب پہ شراب پیا جا رہا تھا. بہت موڈ میں تھا, شاعری کر رہا تھا. اچانک اس کا پیالہ بھرا ہوا چھلک گیا, نیچے گر گیا. ایک دم اس کا موڈ آف ہو گیا عمر خیام. اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے ایک انتہائی گستاخانہ ربائی لکھی, جس کے معنی یہ تھے کہ العیاذ باللہ, میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں ایون ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے, کہ تو کتنا تنگ نظر ہے کہ انسان کی خوشی تجھ سے دیکھی نہیں گئی. میں کتنے موڈ میں تھا, تو میرا موڈ خراب کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عذاب نازل ہوا اور اس کے منہ پہ چھایاں آ گئے پورے. اتنی پاورفل ربائی تھی وہ. اس کے بعد اس نے جو نظم لکھی توبہ, سب سے عمر خیام کی اعلیٰ ترین ربائی مانی جاتی ہے. دیکھیے آپ, تو یہ لوگوں کو احساس تھا لمٹ کیا تھی اور واپس کیسا آنا ہے معلوم تھا ان کو. کہتا ہے کہ نہ کردہ گناہ در جہاں کیست بگو, توبہ, نہ کردہ گناہ در جہاں کیست بگو, وہاں کس کے گناہ نہ کر چوں زیست بگو, من بد کنم و تو بد مکافات دہی, پس فرق میانے منو تو چیست بگو. گناہ سے پاک جہاں میں کوئی انسان نہیں, بے خطا جینے کا دنیا میں تو امکان نہیں. کیا برائی پہ میری تو بھی بری دے گا سزا, میرے مالک یہ تیری شان کے شایان نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رحمت للکار دینا, اللہ کی رحمت کو للکار دینا اسے کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے بعد پھر اس کا از دا لمٹ. میر تقی میر کچھ حد تک بے باکانہ, کچھ حد تک گستاخانہ. شعر سنیے میر تقی میر کا. سر کسوں سے فرو نہیں ہوتا, فرو کہتے ہیں کم رتبہ, سر کسوں سے فرو نہیں ہوتا ہے بندے ہوئے خدا نہ ہوئے. اپنے آپ کو یعنی کم تر سمجھ رہے ہیں کہ میں خالی بندے پہ رک گیا. میں علامہ اقبال کی نظر میں دیکھیے آپ, بندہ ہونا بہت بڑی بات تھی. علامہ اقبال اور میر کے اس میں تفریق دیکھیے آپ. یہ کہتے ہیں کہ ہے بندے ہوئے خدا نہ ہوئے. میر صاحب شکایت کر رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی, متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نالوں شان خدا بندی. اتنا بڑا مرتبہ ہے یہ. بندگی کا مرتبہ کوئی آسان مرتبہ نہیں ہے علامہ کی نظر میں. اور ایک جگہ امیر کہتے ہیں کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی, چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابز بدنام کیا. گستاخی ہے. سر کسوں سے فرو نہیں ہوتا ہے بندے ہوئے خدا نہ ہوئے. سمجھا. جائے ہے جی نجات کے غم میں, سنیے صاحب حسن بھائی, جائے ہے جی نجات کے غم میں, ایسی جنت گئی جہنم میں. میر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں. اور ساتھ ہی ساتھ ہوشیاری سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے. یہ شاعروں کی ایک کمال یہ ہے کہ ایک لمٹ تک جا کے واپس آنا ان کو معلوم تھا. ہمارے ویسے گدھے رہے تو وہیں رہ جاتے. ان کو معلوم تھا کہ کب واپس آ جانا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ
تمہیں تو زہد و ورا پر بہت ہے اپنے غرور. میر صاحب کہتے ہیں تمہیں تو زہد و ورا پر اپنے ہے بہت ہے غرور. خدا جی شیخ ہے ہم بھی گناہ گاروں کا. خدا ہے شیخ جی ہم بھی گناہ گاروں کا. ایسی بات کہنا کمال کی بات ہے. دیکھیے آپ ہاں بے خودی پہ جائے. ایک جگہ کہتے ہیں جائے ہے جی نجات کے غم میں ایسی جنت گئی جہنم میں. اس کے کہتے ہیں بے خودی پر نہ میر کی جاؤ. بے خودی پر نہ میر کی جاؤ تم نے دیکھا ہے اور عالم میں. یہ الگ ہی عالم تھا, وہ ایک الگ ہی دنیا تھی. غالب کی بے باکی سنیے. کہتے ہیں زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب, زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب, ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. دیکھیے آپ گستاخی کی لمٹ دیکھیے آپ ہاں. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد, مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ. بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں مجھے جو میں نہیں کرا تھا دنیا میں. تیرے گناہوں کا حساب مت مانگ مجھ سے. یہ دیکھیے آپ کہاں تک آتے ہیں. اور ایک جگہ کہتے ہیں ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کو ملے داد. غالب کا شعر سنیے آپ, بہترین اشعار میں سے مانا جاتا ہے. ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کو ملے داد, یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے. جو میں کرا سو گناہ کی اگر سزا ہی دینا ہے تو وہ جو میں نہیں کرتا, وقت نہیں ملا مجھے کرنے کا, اس کی تو داد دے کم از کم. تو کمال کا شاعر تھا یہ غالب. اچھا آپ اس کی لمٹ دیکھیے, واپس آنے کی لمٹ معلوم تھی غالب کو. دیکھیے آپ لمٹ دیکھیے آپ. حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے, حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے, آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں. آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں. اور ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے. یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے, حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا. اس کی مزار پہ کھڑے رہ کے میں اللہ تعالیٰ سے کہا, ایک شعر اس نے کہا ہے کہ اللہ اس شعر کے لیے تو اس کو معاف کرنا پڑے گا. میں اللہ اس کے غالب 1 سال پہلے اس کی مزار پہ کھڑے رہ کے اللہ سے میں نے دعا مانگی کہ اس نے ایک ایسا شعر کہہ کے گیا ہے غالب کہ ہر مسلمان کو خواہش ظاہر کرنا چاہیے کہ خبر پہ کندھا ہو اس کی. وہ شعر کہ کہتا ہے, سنیے شعر. ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال. یا اللہ میں یہ سوچتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی کوئی کام میں اچھا کر دیا ہوں گا. خیال ہے, شاید نہیں بھی کرا ہو, لیکن ایک خیال ہے کہ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال. یہ سوچنا ہی تھا. اللہ کی رحمت کی انتہا دیکھیے. خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا, ایک جنت کی کھڑکی کھل گئی میری خبر. یہ سوچنا ہی تھا. اللہ کی رحمت کی انتہا بتا رہا ہے غالب کہ خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا. یہ سوچنا ہی تھا مجھے, کرا یا نہیں کرا نہیں معلوم, مگر خیال آیا مجھے کہ شاید میں کوئی اچھا کام کر دیا ہوں. یعنی یہ اتنا چالو بولنا چاہیے. چالو لفظ ہے نا اردو کا. کیا کرتا تھا, اب بول رہا ہے کہ اب جب مجھے دفن کریں گے تم تو فرشتے آ کے منکر اور نکیر آ کے 3 سوالات کریں گے میرے پاس جس کا جواب نہیں ہے. اب ان کو بھگانا کیسا ہے وہ میں پلان بنانا ہے مجھے. اب دیکھیے آپ اس گیون کے میں تو جواب نہیں دے سکتا, میرے پاس جواب نہیں ہے. من ربو کا, من رسولو کا, من دینو کا, جو 3 سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے. اور ہم ہر امتحان کی تیاری کرتے ہیں زندگی میں. کبھی اس سوالات کی تیاری کریں ہم لوگ. ہر مغرب کے بعد یاد رکھیے رضیت باللہ ربا, یہی جواب ہے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبیہ. اس کا ورد کرنا چاہیے. یہ زبان پہ آ جائے گا انشاءاللہ خبر میں. کہتا ہے کیسا بھگانا ہے فرشتوں کو کہ ظاہر ہے کہ گھبرا کے نہ بھاگیں گے نکیرین. فرشتے ہیں, گھبرائے کیسا بھاگیں گے وہ لوگ؟ ظاہر ہے کہ گھبرا کے نہ بھاگیں گے نکیرین. ہاں منہ سے مگر بادہ ہے دوشینہ کی بو آئے. مرتے ہو تھوڑی سی شراب منہ میں لگا کے بھیج دو, وہ منہ سے بھاگ جائیں گے فرشتے. اور کہتا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کیا معنی ہیں آپ بتائیے اس شعر کے؟ غالب اتنا دھارکاری تھا, اتنا چالو تھا کہ جس معنی ہم جو سمجھتے ہیں وہ نہیں رہتے اس کے معنی. آدمی بوکھلا دیتا آدمی کی عقل کو. یہ جتنا سوچے آپ اتنا کم ہے اس کے اوپر. یہ نہیں بول رہا ہے کہ میں صاحب جانتا ہوں میری طبیعت ہی نہیں آتی, میں لیزی ہوں, میں نہیں جاتا, نماز نہیں پڑھتا. وہ نہیں بول رہا انہیں, وہ نہیں بول رہا یہ شعر میں جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. انہیں یہ بول رہا ہے کہ میں جو ہے نا ثواب کے واسطے کام نہیں کرنا چاہتا.
اللہ کی اطاعت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اس کا حق ہے۔ دیکھیے آپ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ طاعت میں تا رہے نہ میو انگ بیں کی لاگ، عبادت میں یہ اپنی لالچ نہ رہنا کہ مجھے جنت میں شہد ملے گا یا شراب طہور ملے گی، یہ خواہش کے واسطے عبادت نہیں کرنا۔ طاعت میں تا رہے نہ میو انگ بیں کی لاگ، دوزخ میں لے کے ڈال دو کوئی بہشت کو، جنت کو لے کے جہنم میں ڈال دو، تیری عبادت تو اس لیے کی جانی ہے کہ وہ تیرا حق ہے۔ حضرت رابعہ بصری جو کہتے تھے۔ اچھا صاحب آئیے آگے بڑھیے، اور تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ ظفر صاحب، یا مجھے افسر شاہراں بنایا ہوتا، شکوہ ہے، یا میرا تاج گدایا نہ بنایا ہوتا، اپنا دیوانہ بنایا مجھے ہوتا تو نے، کیوں خرد مند بنایا نہ بنایا ہوتا، خاک ساری کے لیے گرچہ بنایا تھا مجھے، کاش خاکے درے جانا نہ بنایا ہوتا۔ تمام شکایت ہے۔ الطاف حسین حالی ایک شاعر تھے جنہوں نے 30 یا 32 سال پہلے، شکوے سے پہلے، جواب شکوہ لکھا تھا۔ مسدس حالی کیا ہے؟ جواب شکوہ ہے۔ حالی کو شکوہ لکھنے کی فرصت نہیں تھی، وہ سیدھا جمپ جواب پہ کر دیے۔